کہو کیسے مسکراؤں میرا ملک جل رہا ہے۔ ناظرین، آج ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان اور پختونخوا کا درمیانی ایریا جسے کوہ سلیمان کا نام دیا گیا ہے، وہاں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں جنگلات ہیں، وہ آج 14 دن سے آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آج 14 دن ہو گیا وہاں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک بجھی نہیں، وہ آگ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس نے پختونخوا کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جو جنگلات عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں وہاں پختونخوا کے ایریا میں لگائے تھے، وہ ان کا حصہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اور ہمارے ارباب اختیار، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، کسی کو توفیق نہیں ہوئی وہاں امدادی ٹیمیں بھیج دیں، ریسکیو کی ٹیمیں بھیج دیں اور اس آگ پر قابو پایا جا سکے، کسی کی ہمت اور توفیق نہیں ہوئی۔ یہ سارے اپنے اپنے جلسوں میں اپنی اپنی کرسیوں کی چھینا جھپٹی میں مصروف ہیں، اور وہاں آگ جلتی جا رہی ہے اور آگے پھیلتی جا رہی ہے۔ آج 14 دن ہو گیا اور وہ آگ ابھی تک نہیں رکی، اور اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، بہت بڑے بڑے قیمتی درخت جل گیا، اور ایک بہت بڑا وسیع خطہ درختوں کا جو آگ کی لپیٹ میں آ کر راکھ ہو گیا۔ ان میں فروٹ کے درخت ہیں وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا، ان میں سروبر، زیتون، اخروٹ اور بادام وغیرہ کے درخت ہیں، اور وہاں جو پرندے جل کر مر گئے ہیں اور جانور مر گئے ہیں، اور ان کے علاوہ جو وہاں انسانی آبادی ہے پہاڑوں کے اوپر ہے اور نیچے زمین پر، وہ بیچارے بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہاں پہاڑوں سے اترتے وقت جلد بازی میں گر کر مر گئے بیچارے، اور کچھ آگ کی لپیٹ میں آ کر اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ اور کتنا نقصان ہو گیا ذرا اندازہ لگائیں، 14 دن میں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، اور وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت۔ وہاں کوئی امدادی ٹیمیں نہیں گئیں، کوئی ریسکیو ٹیمیں نہیں، اور ہمارے ارباب اختیار وہ اپنی اپنی کرسیوں کی چھینا جھپٹی میں مصروف ہے۔ کوئی پولیس کا غلط استعمال کر کے اپنے مخالفین پر جعلی مقدمے کر کے ان کو پکڑ ٹکڑ کرنے میں مصروف ہے، کوئی پولیس کے ذریعے دفتروں پر قبضے جمانے میں مصروف ہے، اور کوئی اپنے جلسوں میں دن رات مصروف ہے، اپنی اگلی پلاننگ میں مصروف ہے کہ اگلی حکومت کیسے لے، اگلا اقتدار کیسے چھیننا ہے، اگلی حکومت کیسے بنانی ہے۔ سب اپنے اپنی کرسیوں کی چھینا جھپٹی میں مصروف ہے، لیکن ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اور یہ جو 14 دن سے آگ لگی ہوئی ہے درختوں میں، جنگلات میں، پہاڑی ایریا میں، اس پر کسی کی توجہ نہیں کی، کسی نے اس پر بیان نہیں دیا، اور نہ ہی ہمارے میڈیا نے اس کی کوئی خبر چلائی ہے۔ کتنی بے حسی، خود غرضی بن چکی ہے ہمارے دیش میں، ہمارے سربراہان، ہمارے اداروں کے سربراہان کی آنکھوں پر خود غرضی اور بے حسی کی پٹی بن چکی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور پیسے کے لالچ میں، پیسے کی ہوس اور لالچ نے ہمارے اداروں کے سربراہان کی آنکھوں پر خود غرضی اور بے حسی کی پٹی باندھ کے رکھ دیا، جو اتر نہیں رہی، اور یہ خود غرض بن چکے ہیں اپنے اپنے اقتدار کے لالچ میں، اپنی کرسیوں کی چھینا جھپٹی پر لالچ میں۔ لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا، پاکستان کے مستقبل کا اور عوام کا۔ آج 14 دن ہو گیا وہاں آگ ابھی تک نہیں بجھی، اور پختونخوا کی حکومت کی طرف سے کسی نے وہاں توفیق نہیں کی کہ امدادی ٹیمیں بھیج کر آگ بجھا دے، نہ بلوچستان کی طرف سے، نہ ہی ہماری وفاق کی طرف سے۔ اور مجھے لگتا ہے شاید اب ہم عوام کو یہ کام کرنا پڑے گا، ہم اقوام متحدہ کو درخواست بھیجیں کہ ہمارے ملک میں آگ لگی ہے، وہ آ کر بجھا دیں، کیونکہ ہمارے حکمران تو اپنی کرسیوں کی چھینا جھپٹی میں مصروف ہیں، اپنے اپنے جلسوں میں مصروف ہیں، اپنے اپنے اقتدار کے لالچ میں دن رات جلسے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر گولیوں کے تیر برسا رہے ہیں، گالیاں گلوچ سے کام لے رہے ہیں، اور نہ کوئی تمیز رہی ہے کسی میں، اور اخلاقی دائروں سے باہر نکل چکے ہیں۔ اتنی بے حسی بن چکی ہے ہمارے دیش میں اور ان ہمارے حکمرانوں کے اوپر، ہمارے سیاستدانوں کے اوپر۔ اور آگ جو وہاں چل رہی ہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں، کیونکہ آگ جو لگنے والی تھی وہ تو لگ گئی، لیکن اب ذمہ دار کون ہے؟ کس کو ٹھہرائیں اس کا ذمہ دار؟ آگ نہ بجھانے کی وجہ سے آج 14 دن سے جو نقصان ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی نہیں بنے گا، کیونکہ سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور سارے کہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، اور نیوٹرل رہ کر اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہم سب نے، ہمارے اداروں کے سربراہان نے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کتنا نقصان ہو چکا ہے، اور وہ بیچارے وہاں جو پہاڑوں پہ انسانی آبادی ہے وہ بیچارے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، اور ان کا کوئی مدد نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی ان کو کسی قسم کی امداد نہیں پہنچائی گئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کا جو عالمی ادارہ ہے، جو ماحولیات کے متعلق، جنگلات کے متعلق جو ادارہ ہے،
اب اس کو درخواست بھیجنی پڑے گی تو وہی آ کر ادھر آگ بجھائیں گے، وہی امدادی ٹیمیں بھیجیں گے، ریسکیو ٹیمیں بھیجیں اور وہ اس مسئلے پر قابو پائیں، کیونکہ ہمارے حکمران تو بے حس ہو چکے ہیں اور ان کی آنکھوں پر خود غرضی اور بے حسی کی پٹی بن چکی ہے۔ کسی کو توفیق نہیں ہوئی ادھر جا کر آگ بجھا دیں، اپنی ٹیمیں بھیج دیں، یا کوئی بندہ بیان ہی جاری کر دے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا بھی سوچ لو۔ سب اپنے اپنے جلسوں میں مصروف ہیں، اب کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ کون ذمہ دار بنے گا؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ سارے نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل رہ کر سب نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ خدا کے واسطے اس پاکستان کا سوچو، پاکستان کی عوام کا سوچو، انسانوں کا سوچو۔ یہ کرسی چند روز کی ہے، یہ تین سال کی، 5 سال کی یا 7 سال، جتنے سال بھی آپ نے اس کرسی پر رہنا، آخر ایک دن آپ نے چلے جانا ہے، تو اس کا حساب آپ نے دینا بعد میں۔ اگر عوام کو حساب نہیں دیں گے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا۔ جو آپ اپنی کرسی پر بیٹھ کر اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنی وردی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنی قلم کا غلط استعمال کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی سربراہ ہو، کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، سب شامل ہے۔ جو لوگ بھی پاکستان کے نقصان میں شامل ہیں، ان سب کو روز قیامت جواب دینا ہوگا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کتنا نقصان ہوگا، اور 14 دن ہو گیا ابھی تک آگ نہیں بجھی اور کسی کو توفیق نہیں وہاں امدادی ٹیمیں بھیج دیں اور آگ پر قابو پا لیں۔ اب اللہ ہی وارث ہے اس پاکستان کا، عوام کا اور پاکستان کے مستقبل کا۔ خدا را پاکستان کا سوچو اور اپنے یہ اقتدار کے لالچ میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے باہر نکلیں اور اس ملکی مفاد کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور پاکستان کا سوچیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔